زندگی کا پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آج کل جوان موتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جوان موتیں اتنی کثرت سے ہو رہی ہیں، اب تو بچوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہونے لگا، اچانک پتہ چل جاتا ہے مر گئے جوان بالکل۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے اور اچانک موت آ جائے، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا کہ جب جان یہاں تک آ جاتی ہے، جان پہلے پاؤں سے نکلتی ہے، ایسے اللہ پاؤں سے روح نکالتا ہے، جان یہاں پر آ کے یہاں تک آ جاتی ہے، تو پھر مردے کا توبہ بھی قبول نہیں، پھر توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے توبہ قبول ہے۔ اور سچے دل سے آدمی توبہ کر لے، موت کو سامنے رکھے، عذاب قبر کو سامنے رکھے، جہنم کو سامنے رکھے، اور سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان، یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم، اے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم نے اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو گے، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرمائیں گے، سارے گناہ معاف فرمائیں۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اگر شیطان کو بھی اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو مغفرت کی جو ہے امید رکھے گا اللہ سے، غفور الرحیم ہے۔ بس بندہ توبہ کر لے کہ یا اللہ جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اے اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، اور کوشش میں لگا رہے، ہر وقت استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دیتے۔ فرمایا کہ ایک آدمی کے گناہ سے زمین اور آسمان بھر جائے اور وہ اللہ کے پاس توبہ کر کے، اللہ فرماتے سارے گناہ معاف کر دو۔ بلکہ اللہ احسان کرنے والے ہیں، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا، جس بندے نے صدق کے دل سے توبہ کیا ہے، جتنے بڑے گناہ ہیں اللہ سارے گناہ معاف کر کے اتنی بڑی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے، گناہ معاف، اور اس گناہ کے بدلے میں نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی نیکیاں لکھ دیتے۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، ایک آدمی ایسا آئے گا اس کے گناہ ہوں گے بہت زیادہ، لیکن اس نے گناہ مخلوق سے چھپ کر کیے، مخلوق کے سامنے گناہ نہیں کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے الگ حساب کتاب لے گا، مخلوق کے، یا تو نے گناہ مخلوق کے سامنے نہیں کیے، تیرا حساب بھی مخلوق سے چھپا کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لیں گے، تو اس کو کہیں گے فلاں گناہ تو نے کیا، کہاں یا اللہ کیا ہے، فلاں فلاں فلاں، سارے گناہ اس کو یاد دلائیں گے، کچھ گناہ رہ جائیں گے، تو وہ خاموش ہو جائے گا کہ چلو فلاں گناہ کا تو پتہ نہیں چلا، جیسے دل میں سوچے گا نا۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے سارے گناہ تیرے معاف کر دیے، اور تو نے جتنے گناہ کیے ہیں نا، میں نے تیرے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی ہیں، تو پھر بول پڑے گا یا اللہ کچھ گناہ رہ گئے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں، آپ نے بتایا نہیں، اب یہاں پتہ چلے گا نا وہ گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ کچھ گناہ تو ذکر کرنے سے رہ گئے ہیں۔ اللہ مسکرائیں گے، اللہ کے مسکراہٹ کا مطلب کہ اللہ ہماری طرح مسکراتے نہیں ہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اس سے، اور فرمائیں گے کہ وہ گناہ ہم نے جان بوجھ کر چھوڑے تھے تاکہ یہ تیرا جملہ تیرے منہ سے سن سکے۔ تو بہرحال بھائی اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی معاف نہ کرنے پائے تو ایک گناہ صغیرہ سے آدمی ہلاک ہو جائے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، جو صدق کے دل سے توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔